الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة الفاطمة قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم تسی انہاں عورتاں دے نال نکاح کرو جڑیاں تانوں اچھیاں لگن۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت تو منہ موڑیا او دا مصطفیٰ دے نال کوئی تعلق نہیں۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میں محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نکاح اللہ دا حکم ہے اور مصطفیٰ کریم دا طریقہ ہے، جڑا صحت دے باوجود اور گنجائش دے باوجود نکاح نہیں کردا، میرے محبوب نے فرمایا کہ او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں۔ حضرات گرامی قدر، اج دے جمعے دے مختصر وقت دے اندر میں سیدہ فاطمہ الزہرا دی شادی دے عنوان تے اپنی گزارشات پیش کراں گا۔ یہ شادی تے ہے لیکن نکتیاں تو بغیر ہے، شادی ہے لیکن نکتیاں تو بغیر ہے، یعنی شادی ہے، اور ایسی شادی ہے کہ اگر والدین یہ اتے عمل کرن کہ غریب تو غریب آدمی بھی اپنی بیٹی دی آسانی نال شادی کر سکتا ہے۔ ایک آدمی دیاں اگر 100 بیٹیاں بھی ہون اور وہ چاہے کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق سنت دی پابندی کردیا ہویا شادی کراں تے او دے واسطے یہ 100 بیٹیاں بھی بوجھ نہیں ہون گیاں۔ ساڑی تباہی
سنت تو ہٹ کے جڑے اسی طریقے اختیار کیتے نے، رسم و رواج نے، انہوں نے کیتی ہے، ورنہ اللہ دے نبی نے سانو راحت والا دین، زندگی دی سہولت والا طریقہ، آسان طریقہ جہدے نال محبت فروغ پائے، دونوں خانداناں دے اندر عزت و احترام دا رشتہ برقرار رہے، وہ سلسلہ عطا فرمایا سی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، جس ویلے میری شادی دا وقت آیا، میرے واسطے بھی رشتے میرے رب نے پسند کیتے، شادی میری پسند رب دی، فرمایا جتھے میرے اللہ نے کیا اوتھے میں محمد نے شادی کی تھی۔ کی مقصد؟ عائشہ نال شادی، شادی مصطفیٰ دی پسند رب دی، خدیجہ نال شادی، شادی مصطفیٰ دی پسند رب دی، سیدہ حفصہ نال شادی، شادی مصطفیٰ دی پسند رب دی، 11 ازواج مطہرات جیڑیاں میرے مصطفیٰ دے نکاح دے اندر آئیاں نے، انہاں نو پسند رب نے کیتا اور شادی مصطفیٰ نے فرمائی۔ ربا اے کیوں؟ فرمایا میرے محبوب دا کیڑا ماں باپ زندہ سی جڑا او دے واسطے رشتے لبدا، اب ہوندا تے رشتے لبدا، جدوں اب بھی نہیں پھر اب دا کام بھی رب نے کیتا۔ فرمایا محبوب تو اپنی تبلیغ رسالت دے حوالے نال تیریاں مصروفیات نے، کتھے اپنے واسطے رشتے لبدا پھریں گا؟ یہ بھی ساڈی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، جیڑا رشتہ تو لبے تیری کوشش کے باوجود بعض دفعہ وہ رشتہ اچھا ثابت نہیں ہوندا، بعض دفعہ شادی تو بعد مسائل کھڑے ہو جاندے، حالانکہ مکمل تحقیق تو بعد، مکمل پڑ چھان تو بعد والدین اپنے بچے دا رشتہ طے کر دیں، پھر بھی کتے نہ کتے کوئی چول رہ جاندی ہے۔ سبحان اللہ، جڑے رشتے نو علیم بذات الصدور پسند کرے، سینے دے رازاں نو جانن والا جڑے رشتے نو پسند کرے، جڑی اللہ دی پسند ہوے او دے اندر کوئی نقص کڈیا جا سکدا نہیں، او دے اندر کسے قسم دی خرابی دا سلسلہ ہو نہیں سکدا، او رشتہ بھی بے مثال ہے اور رب دی پسند بھی بے مثال ہے، اور جہدے نال رشتہ ہو رہا ہے وہ نبی بھی بے مثال ہے۔ اس واسطے حضور فرماندے ہیں میرے رشتیاں دا معاملہ بھی میرے اللہ نے حل کر دیتا، اور فرمایا جس ویلے میری بیٹیاں دے شادی دی عمر ہوئی اس ویلے میرا یہ معاملہ بھی میرے اللہ نے حل کر دیتا۔ بہنوں بڑے رشتے آئے، بڑے مقامات تو پیغام آئے، لیکن جتھے میرے رب نے آکھیا میں محمد نے اپنیاں بیٹیاں دا رشتہ اوتھے کیتا۔ ایدا مطلب ہے جے کہ حضرت عثمان
دو دفعہ اللہ نو پسند آئے، پھر مصطفیٰ کریم نے اپنی دو بیٹیاں رقیہ اور کلثوم دا رشتہ فرمایا۔ عثمان رب دی پسند ہے اور دو دفعہ پسند ہے۔ اس تو بعد اللہ دے نبی نے اپنی بیٹی پہلے رقیہ دا رشتہ حضرت عثمان نال فرمایا، اور پھر انہاں تو بعد حضرت ام کلثوم دا رشتہ طے فرمایا۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا دی واری بھی بڑے رشتے مصطفیٰ نو آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی۔ اجے اللہ دی طرفوں کوئی واضح پیغام نہیں کہ مصطفیٰ اپنی بیٹی دا فلاں جگہ رشتہ کر دے، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت علی نو بٹھا لیا، کہنے لگے کہ تیرے واسطے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اگر تیرا عقد سیدہ زہرا دے نال ہو جائے، مصطفیٰ کریم تینوں اپنی بیٹی دا رشتہ عطا فرما دے، تے تو گل کر کے تے دیکھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا والد حضرت ابو طالب بھی زندہ نہیں، حضرت علی مرتضیٰ دی والدہ بھی زندہ نہیں، پھر مصطفیٰ نال رشتے دی بات کون کرے، کون کرے؟ سرکار دے نال رشتے دی بات کون کرے؟ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر نے ہمت بدائی اور فرمایا کہ کملی والے دے نال آپ ہی جا کے گل کر لا ہے۔ حضرت علی علم و حکمت دا پہاڑ، اور حضرت علی دے الفاظ سے غور کر، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے چاچا زاد پائی ہون دا اعزاز تے مینوں پہلے ہی عطا کیتا ہے۔ اللہ دے نبی میں چاہنا تسی مینوں اپنا بیٹا بنا لو۔ سبحان اللہ العظیم۔ علی کون؟ جڑا میرے مصطفیٰ دی نظر دے اندر پلیا، جڑا مصطفیٰ دے گھر دے اندر نے پرورش پائی۔ علی کون؟ جدیاں نمازاں دی تربیت مصطفیٰ نے فرمائی، جدی دینی تربیت کملی والے نے فرمائی، اور اللہ دے نبی نے جس ویلے سنیا، اللہ دی طرفوں بھی تائید ہو گئی۔ اللہ نے بھی تائید فرما دیتے، فرمایا کملی والے جڑی صدیق دی پسند ہے اوہی میری پسند ہے، جڑی فاروق دی پسند ہے اوہی میری پسند ہے۔ اللہ دے نبی نے بھی فرمایا کہ رب کریم جڑی تاڑے تنہ دی پسند ہے اوہی مصطفیٰ دی پسند ہے۔ فرمایا اہلا و سہلا، اہلا و سہلا، علی تیرا آنا مبارک ہوئے، علی تیرے قدم رکھنا مبارک ہوئے۔ اے منگنی ہو گئی، منگنی جنہوں منگنی کہندے ہیں، پورے محلے نو وقت پیا ہوندا ہے، ٹول وج رہے نے ماشاءاللہ، ٹینٹ لگے ہوئے نے، ڈیک لگے ہوئے نے، کی یہ جناب آج منگنی ہو رہی ہے، فلانے چودھری دے پتر دی منگنی ہو رہی ہے، ایک مصطفیٰ کریم دی صاحبزادی دی منگنی، جنت دی خاتون دی منگنی، فاطمہ الزہرا دی منگنی، جنت دے جوانہ دے سردار حسن و حسین دے اما دی منگنی ویک۔ علی دا سادہ جیا سوال ہے تے مصطفیٰ دا پر وقار جواب ہے، نہ کوئی مہندی دی رسم ہے، نہ کوئی ٹول دی رسم ہے، نہ کوئی ناچ گانے دی تقریب ہے، نہ کوئی مہماناں نو بلان دا سلسلہ ہے، بلکہ علی دا سادہ جیا سوال ہے، یا رسول اللہ میں نو اپنا بیٹا بنا لو، تے مصطفیٰ دا بڑا ہی متانت والا جواب ہے۔ اور جڑا سرکار دی بیٹی دی طرح اپنی بچی دی منگنی کرے گا، ایمانداری نال دسو قرض اٹھائیوں بغیر، پیسہ خرچ کیتےوں بغیر،
بچی دی آسانی نال منگنی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی جی بچی سی، سینچ کھیل رہی سی تے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دی نظر بار بار فاطمۃ الزہرا تے ٹک جاندی سی، اور سیدہ نے جس ویلے بڑے غور نہ دیکھیا، اکھاں پار آئیاں، حضور بھی قریب نے، فرمایا خدیجہ خیر ہے؟ کہنے لگی کملی والیا میں اپنی اس دھی دیاں خوشیاں نہیں ویکھ سکاں گی، کہ میں جتنی بھی تیری خدمت کیتی ہے مینوں او دا صلہ چاہیدا ہے، آئے ہائے مینوں او دا صلہ چاہیدا ہے۔ اج میں اگر تکڑی ہوندی میں اپنی اس بچی دا جہیز بھی دوسری بچیاں دی طرح اپنے ہاتھاں نال تیار کر دی، لیکن مینوں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی بچی دی خوشی نہیں دیکھ سکاں گی۔ حضور دیاں اکھاں بھر آئیاں، آپ نے فرمایا خدیجہ منگتے صحیح کی کہنی ہے، آکھتے صحیح، کہنی محمد مینوں تیرے نال نال اپنا جڑا پیار ہے فاطمہ دے حصے دا او بھی تیرے کولو چاہیدا ہے، انہوں پیو بن کے نہیں انہوں ماں بن کے بھی پالنا ہے، او دیاں تربیتاں کرنیاں نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا، اور اس تو بعد سیدہ دا کچھ دنوں تو بعد انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ساریاں شادیاں حضرت خدیجہ دے انتقال تو بعد نے، اور مزیداری دی عمر بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ تقریباً ہم عمر نے، ساری ازواج مطہرات جو اگر زیادہ کسی دے نال بنی ہے، زیادہ کسی دے کول وقت گزرے ہے، جڑی ماں بھی سی اور سہیلی بھی، ماں بھی سی اور دوست بھی، جنہیں مصطفیٰ والا پیار سیدہ زہرا نو دتا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ بعد دے اندر سیدنا علی مرتضیٰ نو ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے ارشاد فرمایا علی شادی واسطے بھی کچھ ہے کہ نہیں، شادی واسطے کچھ ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے اللہ دے نبی ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے اور ایک تلوار ہے۔ فرمایا کہ گھوڑا اور تلوار رکھ لا، جہاد دے اندر کام آئے گی، اور زرہ ویچ کے شادی دے اخراجات مکمل کر۔ حضرت علی مرتضیٰ مدینے دی منڈی دے اندر اپنی زرہ نو ویچن واسطے جس ویلے چلے گئے، مدینے دے سیٹھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملاقات ہو گئی۔ حضرت عثمان نے پوچھا علی اج منڈی دے اندر آئے ہو، زرہ اٹھا کے آئے ہو، کی گل ہے؟ حضرت علی فرمان لگے میرا مصطفیٰ دی بیٹی دے نال رشتہ طے ہو گیا ہے، شادی دے اخراجات واسطے میں زرہ بیچن واسطے آیا۔ فرمایا کتنے دی زرہ بیچنا چاہتے ہو؟ عرض کی تھی کہ عثمان میں زرہ 450 درہم دے اندر فروخت کرنا چاہنا۔ حضرت عثمان نے پا نہیں بنایا کہ کٹ کر لا، اس طرح دی کوئی
گل نہیں کی تھی، زرا لے لئی اور 450 درہم عطا کر دیتے۔ حضرت علی پیسے لے کے جس ویلے ٹر پے، تھوڑی دیر دور گئے، آپ نے آواز دیتی، علی جی عثمان غنی، فرمایا میری گل سن، اور زرا اٹھا کے دے دیتی۔ حضرت علی فرماندے ہونے تے سودا ہویا ہے، اور واپس کیوں پیا کردا ہے؟ تینوں زرا دے اندر کوئی نقص نظر آیا ہے، زرا دے اندر کوئی ایسی بات نظر آئی ہے جڑا سودا کینسل پیا کردا ہے۔ حضرت عثمان کہنے لگے میں سودا بھی واپس نہیں کر رہا اور دے اندر بھی کوئی نقص نہیں۔ فرمایا یار یارانو شادی تے تحفے دندے نے، فرمایا او تے زرا دی قیمت سی، زرا بھی لے جا، پیسے بھی لے جا، اے زرا جیڑی ہے تینوں دشمن دے وار تو بچائے گی۔ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت علی مرتضیٰ نو زرا بھی واپس کر دیتے، اور جس ویلے حضرت علی حضور دی خدمت دے اندر گئے اور جا کے پیسے رکھ دیتے، اللہ دے نبی 450 درہم لے کے آیا۔ سرکار نے پوچھا علی ویچیا کیے؟ اکھے زرا بیچیے۔ فرمایا تے تیرے ہاتھ دے اندر مینوں نظر آ رہی ہے، تیرے کول کنیاں کہ زرا سن؟ اکھے ایک کوئی زرا ہے۔ فرمایا تے تیرے کول ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے سارا واقعہ سنا دیتا۔ علامہ باقر مجلسی شیعہ مصنف بہار الانوار دا لکھدا ہے، کہندا ہے کہ اللہ دے نبی نے جس ویلے علی دی زبان چوں سنیا کہ عثمان نے پیسے بھی دے دیتے، عثمان نے زرا بھی گفٹ کر دیتی، فدا لہو بخیر، اللہ دے نبی نے دعا واسطے ہاتھ اٹھا لے اور فرمایا ربا عثمان نو اینا دے نہ دے، اور سنبھالے نہ سنبھال سکے، اتنا عطا کر کہ عثمان نے علی دے شادی دے اخراجات بھی برداشت کر لے تے میرے بیٹے دی زرا بھی انہوں واپس کر دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہی کی کی کہنا ہو کہ میں تہاڈی ہی گل کر رہا، انہی کی مجلس سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، حوالہ بھی شیعہ دا، کتاب بھی شیعہ دی، اور تعریف عثمان غنی دی۔ باقر مجلسی بہار الانوار دا مصنف صدیاں پہلے ہویا ہے، وہ لکھدا ہے کہ جدو مصطفیٰ نے ساری گل سنی فدا لہو بخیر، یعنی شیعہ کہہ رہے کہ عثمان دی شادی دے سارے اخراجات، علی دی شادی دے سارے اخراجات عثمان نے برداشت کیتے، اور دشمن بھی دشمناں دے اخراجات برداشت کر دیں۔ قرآن کہندا ہے بک دن، حقیقت کی ہے رحماء بینہم، سبحان اللہ 26واں سپارہ، فرمایا شداء علی الکفار، مصطفیٰ دی جماعت کافرہ واسطے سخت ہے، رحماء بینہم آپس دے اندر کھانڈ کھیرنے، آپس دے اندر شیر و شکر نے۔ دعا کر ادھر دے دشمن اللہ تینوں بھی عطا کر دے کہ تیرے بچیاں دی شادی دے اخراجات برداشت کرنے والے بھی ہون تے دشمن بھی ہون۔ سانو تے آج تے ادھر دا بیلی نہیں لبیا، میں 3 بچیاں دی شادی کی تھی، ایک ادھر دا مینوں بیلی نہیں لبیا، ادھر دے چلو اللہ دشمن ہی دے دے، 3 میرے ہجے بھی رہندے نے۔ اکھو استغفر اللہ استغفر اللہ، بہت بڑا الزام ہے مصطفیٰ دی جماعت تے، یہ تے ادھاں دے نے
کہ غزوہ احد دے اندر ایک آدمی کہندا ہے کہ میں اپنے بھائی دی تلاش سے نکلیا کہ چلو کتے ہووے تے میں انہوں پانی پلاواں، پیالہ ہاتھ چ لے کے پانی دا لے کے ٹریا، ایک جگہ شدید زخمی حالت چ بھائی نظر آیا، کہندا میں او دے قریب پیالہ کیتا کہ پانی پیلا، تے پچھوں آواز آندی ماں پانی، انہیں مینوں اکھ دے اشارے نال آکھیا پہلے انہوں پلا، کہندا میں وہ کو پانی دا پیالہ لے کے گیا، اجے انہیں لبا نال نہیں لایا، آواز آئی ماں پانی، کہندا میں تیسرے ول لے کے گیا، جدوں میں وہ تک پہنچیا تو شہید ہو چکا سی، میں دوسرے وال آیا وہ بھی شہید ہو چکا سی، میں اپنے بھائی وال آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا سی، جڑے اپنے بھائی دے ہوندیاں او دی پیاس برداشت نہیں کرتے، اپنی پیاس چھڑ دین، انہاں ارگا بھی محبت دا رشتہ کسے دے اندر ہوئے گا؟ قرآن کہندا یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، محمد دی جماعت ایثار والی جماعت ہے، اپنے آپ نو پیچھے کر کے، اپنی ضرورت نو پیچھے کر کے دوسرے دی ضرورت نو پورا کرنے والی جماعت ہے، انہاں دے اندر خود غرضی نہیں، انہاں دے اندر خود نفسی نہیں، بلکہ انہاں دے اندر ایثار ہی ایثار ہے۔ رحماء بینہم، اللہ نے نہ جی پیار ہی بڑا پایا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ اس واسطے حضرت نے حضرت ابو بکر نے بلایا، فرمایا یار میرے کو تو اتنا وقت نہیں، اے پیسے جڑے علی لے کے آیا ہے جا میری بیٹی دا جہیز خرید کے لایا۔ اتوں ایک یہ بھی مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ جڑا لڑکی والیاں دا خرچ ہے شرعاً وہ بھی لڑکے والیاں دے ذمے ہے۔ یہ دماغ جڑے لوکاں دے خراب ہوئے نا، طلاق دی شرح جڑی ودی ہے وہ دی وجہ یہی ہوئی ہے کہ لڑکی دا باپ لکھاں دا کھانا کھلاندا ہے، سوئی تو لے کے وہ دی آخری ضرورت تک بیٹی دی پوری کر لے، وہ صرف معمولی خرچ کر کے دلہا والے بچی دے وارث بن جاندے، پھر کہندے اسی گئے سی اوتھے تیرے پیو چ بڑی گنجائش ہے، مر نہ جاندا، کو مرتے نہیں جانا سی جے 1 to 5 دے دیندا، جے مرتا نہیں جانا سی جے ایک جناب مہرانی دے دیندا، مرتے نہیں جانا سی جے تھوڑا جہا ہور دے دیندا۔ اے حل من مزید، اے دوزخیاں دا مطالبہ بچی دے والدین دے کولوں صرف اس واسطے ہے کہ بچی دی شادی دا خرچ بچے والیاں نے نہیں اٹھایا۔ خدا دی قسم ہے اگر بچے والے بچی دا جہیز بھی بنان، شادی دا خرچہ بھی کرن، تو پھر طلاق دی شرح بالکل نہیں ہوئے گی، دماغ بھی اپنا ٹھیک رکھن گے، دماغ بھی اپنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو اسی مولوی ہٹے، چودھری ہٹے، وڈیرے ہٹے، غریب دیہڑی دار ہٹے، اسی کہنے جی جڑے یہ چلتے پے نے جنہاں دا رواج ہے وہ پوچھتے ہیں ہاں جی شادی کرنی ہے، پٹھان پوچھتے ہیں اکھے جی، وہ کہتے ہیں لاؤ 2 لاکھ لاؤ، 2 لاکھ لاؤ، وہ تھی نہیں بیچتا، وہ تھی دی شادی دا خرچہ کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جیڑا نبی دی سنت سے چل رہا ہے انہوں اسی کہنے تھی ویچن دے آئے، انہوں کی کہنے ہیں جی
یہ بیٹی بیچن دے۔ تو پنجابیاں دی طلاق دی شرح ویکھ لا تے پٹھاناں دی ویکھ لا، جنہیں 2 لاکھ لا کے شادی کرائی ہے نا، او دا دماغ ٹھیک رہے گا، او دا دماغ کی رہے گا؟ ٹھیک رہے گا کہ میاں میں پہاڑا بھریا ہے دا، میں دا پہاڑا بھریا ہے، اینو چھڈاں گا تے پھر اگے پھر پیسے خرچاں گا، او دا پہلی دماغ ٹھیک کر دیندی ہے۔ یہ ساریاں قباحتاں حضور دے طریقے تو ہٹ کے ہے۔ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا علی شادی کرنی ہے، شادی دے اخراجات لے کیا، سرکار دو عالم دے مطالبے تے علی نے زرہ بیچی اور شادی دے اخراجات مصطفیٰ نو عطا کر دیتے۔ تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ دے نبی نے استغفر اللہ یہ نکاح کیتا ہے کہ جدہ تو کہنا پٹھان نے دھی ویچی؟ کہہ سکتے ہیں حضور نو؟ کہو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ طریقہ ہے یہ، اللہ نے نبی نے فرمایا کہ جس نے بیٹی بنا کے لے جانا ہے نا، وہ ساس سہرا دھی بناؤن دا خرچہ بھی پورا کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر کوئی بچیاں تے تیزاب نہیں سٹے گا، پھر کوئی بچیاں تے پٹرول سٹ کے اگ نہیں لگائے گا، پھر انہوں نے یہ خودکشیاں نہیں ہون گیاں۔ یہ ساری بربادی شریعت تو ہٹن دا نتیجہ ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑی یہ تو حفاظت فرمائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا دا جہیز جڑا حضرت صدیق اکبر خرید کے لے آئے، ایک چارپائی ہے، ایک مشکیزہ ہے، ایک چکی ہے، اور 2 تکیے کھجور دے پتیاں نال پرے ہوئے، اور 400 مسکال سیدہ فاطمہ الزہرا دا حضور نے حق مہر مقرر فرمایا۔ اور اس تو علاوہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو مخاطب ہو کے فرمایا انی اشہدکم، ابو بکر میں تینوں گواہ بنانا، عمر میں تینوں گواہ بنانا۔ اللہ دے نبی کس چیز دا؟ فرمایا انی زوجت فاطمہ بعلی، کہ میں اپنی تھی فاطمہ دا نکاح علی نال کر دیتا ہے۔ اج دا گیا گزریا دور ہے، ساڈے قرب و جوار چ غیر مسلم بھی رہندے ہیں۔ پنجاب چ بہت بڑی تعداد ہے عیسائیاں دی، اور اسی ہندوستان چو آئے ہیں، اتنے ساڈے نال سکھ بھی سن، پارسی بھی سن، ہندو بھی سن، عیسائی بھی سن۔ گئے تو گیا گزریا مسلمان، شرابی، زانی، نشئی بھی، جنہیں دور تک دین نو پرکھیا نہیں، وہ بھی اج اگر اپنی بیٹی دی شادی کردا ہے تے شادی دا گواہ کنوں رکھدا ہے؟ کدی کسی نے ہندو نو رکھیا ہے، سکھ نو رکھیا ہے، عیسائی نو رکھیا ہے، پارسی نو رکھیا ہے، یہودی نو رکھیا ہے؟ وہ کہندا ہے کہ نکاح مسلمان دا مسلمان دے نال ہے، اور نکاح دے گواہ بھی مسلمان ہونا شرط ہے۔ جس نکاح دے گواہ مسلمان نہیں ہون گے وہ نکاح ہی ثابت نہیں ہوئے گا۔ میں کہنا کچھ غور کرو، تم اپنی اداؤں پہ خود ہی غور کرو۔ شیعہ حضرات، تم اپنی اداؤں پہ خود ہی غور کرو، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ ابو بکر اگر غیر مسلم ہے، ابو بکر تو بعد عمر اگر غیر مسلم ہے، تینوں نظر آندا ہے کہ غیر مسلم نے، مصطفیٰ نو کیوں نہیں پتہ چلیا؟ جہدے تے صبح و شام قرآن اتردا ہے،
جہاں ڈائریکٹ اللہ دی ذات نال رابطہ ہے، جہاں فرمان یہ ہے کہ میری بیٹیاں دی پسند اللہ نے کی ہے، کیا حضور نو پتہ ہی نہیں چلیا ہے غیر مسلم سی انہوں شادی دے گواہ بنا لیا؟ اپنے ایمان دی فکر کر، وہ اج بھی مصطفیٰ دے نال روزے چ ستے پے نے، سبحان اللہ۔ اپنی جنت دی فکر کر، وہ اج بھی جنت چ ستے پے نے۔ تیری قبر تے کسے نے پتہ نہیں فاتحہ پڑھن بھی آنا ہے کہ نہیں، اتنے صبح و شام 70,000 فرشتے درود و سلام پڑھنے واسطے آ رہے ہیں۔ اس واسطے پہلے تولو، بولو نا ذرا، پہلے تولو پھر بولو۔ دل بھی کالا ہو گیا، زبان بھی کالی ہو گئی، اور پرچم دی شناخت بھی کالی ہو گئی، دوروں ہی پتہ چل جاندے کہ اے نورانیت والے نہیں، اے نیرے والے نے، انہاں نو نیرا پسند ہے، سنیاں نو نور اور روشنی پسند ہے، سبحان اللہ۔ اے اج بھی نیرے جی پے نے، الحمدللہ سنی دی قبر بھی روشن، سنی دی دنیا بھی روشن، سنی دی آخرت بھی روشن، کیونکہ اسی کسی بھی مصطفیٰ دے یار دی توہین کرنے والے نہیں، اسی درجہ بدرجہ سب دا ادب کرنے والے۔ چلو جڑے شاہ صاحب لکھ دینے اپنے نام نال، سید صاحب، شاہ صاحب، وہ اپنا نسب ثابت کرنے واسطے ہی حضرت ابو بکر عمر نو مسلمان مان لین، نکاح ثابت ہوئے گا تو پھر ہی انہاں دا نسب ثابت ہوئے گا۔ جے نکاح ہی نہ ثابت ہویا پھر یہ کتھوں دے شاہ صاحب ہو گئے؟ اپنے شاہ صاحب ہون نو بچان واسطے ہی ابو بکر و عمر دے ایمان نو قبول کر لو، کیونکہ نکاح ثابت ہوئے گا پھر خاندان ٹرے گا تو او دے بچوں ہی لڑی کر لینا کہ ساڈا حسن نال تعلق ہے، ساڈا حضرت حسین نال تعلق ہے، اسی انہاں دے خاندان دی فلانی لڑی نال، جے انہاں دی اماں دا نکاح ہی ثابت نہیں پھر تو کتھوں دا سید ہے، پھر تو کتھوں دا شاہ ہے؟ ابو بکر عمر نو مسلمان منیوں بغیر گزارا۔ یہ دو عظیم رشتے آپس میں منسلک ہوئے، فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس واسطے ایک اللہ والا کہندا ہے کہ ساڈے نزدیک دلہا بھی بے مثال ہے تے دلہن بھی بے مثال ہے، اور یہ شادی دا سارا ہی سلسلہ بے مثال ہے۔ وہ کی کہندا ہے؟ کہندا ہم تو علی کو ولی مانتے ہیں، تا ہی تانوں کہندے ہیں نا بھی یہ علی نو نہیں مندے۔ وہ ایک باری علی کہندے نو گردوارے دی چھت چک کے رکھ دیں پرے، اس واسطے کہ ہم تو علی کو، جڑا علی نہ محبت کرتا ہے بولے ذرا، ہم تو علی کو ولی مانتے ہیں، ہم تو علی کو ولی مانتے ہیں، قسم رب کی شیر جلی مانتے ہیں، ہم تو علی کو ولی مانتے ہیں۔ علی فاطمہ کا نکاح جب ہوا ہے، علی فاطمہ کا نکاح جب ہوا ہے، صدیق اور فاروق بنے ہیں گواہ، بنے ہیں گواہ، زہرا گھر علی کے
چلی مانتے ہیں۔ بارات جا رہی ہے حضرت علی دے گھر، سبحان اللہ، علی جا رہے ہیں لے کے فاطمہ الزہرا نو، اس واسطے کی کرنا ہے؟ زہرا گھر علی کے چلی مانتے ہیں، قسم رب کی شیر جلی مانتے ہیں، ہم تو علی کو ولی مانتے ہیں، اپنا لے تو بھی کردار علی کا، آئے علی دا کردار کیے، علی نے ابو بکر پیچھے نمازاں پڑھیاں، علی نے عمر پیچھے نمازاں پڑھیاں، علی نے عثمان پیچھے نمازاں پڑھیاں، علی نے خلفائے ثلاثہ دا احترام بھی کیتا، انہاں دی حکومت دا حصہ بھی رہے، انہاں دے مشیر رہے، انہاں دے قاضی رہے، انہاں دے وزیر رہے، انہاں نے ایک دن بھی انہاں دے خلاف بغاوت دا اعلان نہیں کیتا۔ علی دا کردار جڑا اپناندا ہے اوہی علی نو منن والا ہے۔ سنی الحمدللہ علی وانگو ابو بکر نو بھی مندے، عمر نو بھی مندے، عثمان نو بھی مندے، باقی صحابہ نو بھی مندے۔ اس واسطے جڑا علی دی بندہ ہے اوہی علی نو مندہ ہے۔ جڑا رولا ہی پائی جائے جی میں تے علی نو مندہ پر میں علی دی نہیں مندہ، وہ اپنی ادا تے غور کرے۔ وہ دے واسطے پیغام کی ہے اج دے جمعہ دا کہ اپنا لے تو بھی کردار علی کا، بن جا وفادار حبدار علی کا، حبدار علی کا، ہم ذکر علی ہر گلی مانتے ہیں، ہم ذکر مل کے کہہ سبحان، مل کے کہنا میرے نال، ہم ذکر علی ہر گلی مانتے ہیں، قسم رب کی شیر جلی مانتے ہیں، ہم تو علی کو ولی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس ویلے رخصتی دا وقت آیا آخری، حضور نے سیدہ نو بلایا، سیدہ حضور دے نال آ کے سینے نہ لگ گئی بیٹی، اور ام ایمن دی زبان چو نکلیا کاش اس موقع تے ختیجہ بھی ہندی اور اپنی پیار دے نال اپنی دعاواں دے نال اپنی بیٹی نو رخصت کر دی۔ پھر زبر دے بندھن ٹوٹ گئے۔ حضور علیہ السلام نے روندیاں ہویا فرمایا یا ابنتی اللہ غنی ونحن فقراء، اے میری بیٹی اللہ بادشاہ ہے، اسی فقیر لوگ ہاں۔ اس موقع تے تیری بہن اگر زینب نہیں، اس موقع تے تیری بہن رقیہ نہیں، اس موقع تے تیری ہمشیرہ کلثوم نہیں، اس موقع تے تیرے ویر نہیں، اس موقع تے اگر تیرے بھائی نہیں، پھر اللہ بادشاہ ہے، اسی اللہ دا گلہ نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا این خدیجہ، این مثل خدیجہ، خدیجہ کتھے، خدیجہ دی مثال کتھے۔ سبحان اللہ العظیم۔ بیٹی دے سر تے پیار دیتا، پانی منگوایا، اور پانی منگوا کے بیٹی دے چہرے تے اور سینے تے پانی دے چھٹے مارے، اور اللہ دے نبی نے اپنی بیٹی نو اس دعا دے نال گھر چو رخصت کیتا، فرمایا انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، اے میری بیٹی میں تینوں بھی اور اللہ نے جڑے تیرے مقدر دے اندر نسل رکھی ہے، اولاد رکھی ہے، تینوں اور تیری نسل نو میں شیطان مردود دے شر تو اللہ دی پناہ دے اندر دینا۔ یہ دعا تم ہی یاد کر لا۔ بہن نو بیٹی نو جدو رخصت کریں تے پھر یہ دعا پڑھیا کر، یہ عمل کریا کر، انشاءاللہ جڑے جڑے بھی شیطانیاں لان والے، لڑائیاں پوان والے اور اس نکاح اور شادی نو خراب کرنے والے خبیث نے، اللہ انہوں نے خود سنبھال لے گا۔ اللہ انہوں نے بولو کی کر لے گا، خود سنبھال لے گا۔
پڑھیا کر بچی نو رخصت کرنے ویلے انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، انشاءاللہ تینوں انہاں دعاواں دے ثمرات بچی دی آبادی چ نظر آن گے، برکتاں والا گھر ہو جائے گا، خوشحال بچی ہوئے گی جڑی مصطفیٰ دیاں دعاواں لے کے رخصت ہوئے گی، حضور دی اس دعا دے ثمر چ رخصت ہوئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈیاں شادیاں نو بھی قرآن و سنت دے مطابق فرمائے و مالک۔